السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ٹربو کے اوپر چل رہی ہے بات، تو کسی صاحب نے نہیں بلکہ چودھری صاحب نے عمران براج صاحب کو سوال کیا ہے۔ ایک بات دیکھیں کہ جو نن ٹربو انجن ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو گئے ہیں دنیا کے اوپر، بہت کم۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی گاڑی ہو یہاں یو کے میں جس کو ٹربو نہ لگا ہو۔ یہ 94، 93، 95 ماڈل ہوتے تھے جن میں جسٹ ڈیزل گاڑیاں ہوتی تھی۔ اس کے بعد 95، 96 سے اوپر جیسے ٹائم گزرتا گیا تو تقریباً جسٹ ڈیزل گاڑی کا تو کنسپٹ ہی ختم ہو گیا۔ جتنی گاڑی ہے وہ ساری ٹربو آ گئی ہے۔ یہاں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈیزل گاڑی ڈیزل انجن نے 1 ملین مائل چلنا ہے تو جو ٹربو ڈیزل ہوگی وہ 3 لاکھ چلے گی۔ اس کی انجن لائف تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ باقی رہا معاملہ طاقت کا، تو کچھ لوگ تو اس کی طاقت کے بہت ہی دیوانے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جی کہ 300، 400، 500، 700 گنا تک وہ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال 30 to 50 تو ہے ہی ہے کہ اتنی طاقت گاڑی کی بڑھ جاتی ہے، اتنے پرسنٹیج بڑھ جاتے ہیں طاقت کی گاڑی کے۔ جو ٹارک ہے، اس کی جو کھینچنے کی طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک گاڑی اگر 4 سلنڈر ہو اور دوسری 6 سلنڈر ہو، اگر 4 سلنڈر کے اوپر ٹربو لگا ہو تو وہ 4 سلنڈر کے ساتھ بالکل آسانی سے بلکہ زیادہ کمفرٹیبلی کام کر سکتی ہے۔ حالانکہ 6 سلنڈر گاڑیاں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں، تو ان کو اس لیے V6 بھی کہا جاتا ہے یا V8، یا جیسے آگے بڑھتی جائیں گے جو میری سمجھ ہے۔ کہ ٹربو کے جو ہے وہ بے شمار فوائد ہیں، اور بالکل ایک طرف 2000 سی سی انجن ہو، ڈیزل انجن ہو بغیر ٹربو کے ہو، اور دوسری طرف 1000 سی سی انجن ہو ٹربو لگا ہو، یہ 1000 سی سی جو ہے یہ اس سے بہتر پرفارمنس کر لیتا ہے، اس سے زیادہ سمودر رائڈ اور زیادہ پاور دے دیتا ہے۔ بلکہ کچھ احباب کا تو یہ کہنا ہے کہ ایک طرف صحیح ٹربو لگا ہوا انجن ہو 1000 سی سی ہو، اور دوسری طرف ویسے ایک گندا مندہ ڈیزل انجن لگا ہو 10,000 سی سی ہو، تو یہ 1000 سی سی جو ہے وہ 10,000 والے کا الگ کام کر دیتا ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ آپ گاڑیوں کے انجن بڑھاتے جاتے طاقت کے اصول کے لیے، اور گاڑی کم اور انجن زیادہ بڑا ہوتا۔ دیکھیں 1950، 60 کے اندر بھی 5 لیٹر 6 لیٹر گاڑیاں ہیں جو یہاں ہمارے کنٹری میوزیم میں کھڑی ہیں۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں اتنی خوبصورت انہوں نے گاڑیاں بنائی ہیں۔ 1950 میں، 1960 کی گاڑیاں یہاں، یہ میں نے اپلوڈ بھی کیا تھا اپنے پیج کے اوپر بھی، اور اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی اس کو اپلوڈ کیا تھا۔ تو بندہ حیران رہ جاتا ہے جی کہ اس وقت بھی مطلب 6 سلنڈر گاڑی انہوں نے بنائی ہیں اور بڑی طاقت والی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صرف انجن ہی بندہ بڑھاتا رہتا، اور دوسرا یہ تھا کہ انجن اتنا ہی ہو لیکن طاقت بہتر ہو جائے۔ تو جہاں تک کھنچائی کی بات ہے تو کھنچائی بھی ٹربو لگانے سے بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر جو سموک کا مسئلہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ڈیزل کنسپشن ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارے بینیفٹ ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ انجن لائف تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ خود ہی دیکھ لیں کہ ملر ٹریکٹر لمیٹڈ نے 3 سلنڈر 260 کو
ٹربو لگا کے 4 سلنڈر 375 کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور اس کے اندر پیچھے جو حصہ ہے وہ 375-85 والا لگا دیا۔ دیکھیں گاڑی تو وہ وہی ہے، جو انجن تو اس کے اندر وہی ہے جو انجن 240 کے اندر ہے، وہی بلاک ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ اب 240 کے انجن کو مطلب ہے کہ تھوڑی سی رد و بدل کر کے تو اس کے اوپر ٹربو لگا کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 260 گاڑی کتنی طاقتور ہے، بالکل 375 کا مقابلہ کرتی ہے اور ہر چیز میں مقابلہ کرتی ہے۔ ہاں، اب انجن اس کا تھوڑا چھوٹا ہے تو اتنی سمودنس نہیں ہے جتنی 375 میں ہے یا 385 میں ہے، کیونکہ انجن کا بڑا ہونا بھی ایک کمفرٹ دیتا ہے، اور انجن کا چھوٹا ہونا بھی ایک نان کمفرٹ چیز ہے۔ اس کے اندر بھی چیز ہے کہ جتنا انجن بڑا ہوگا اتنا گاڑی زیادہ کمفرٹیبل ہوگی، لیکن انجن بڑا بھی ہو، ساتھ ٹربو بھی لگا ہو تو بڑا کمال ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ چیز ہو چکی ہے، ملت نے اس چیز کو پریکٹس کیا ہوا ہے، آپ سب لوگ یہ گاڑیاں چلاتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹربو سے ٹورک نہیں بڑھتا؟ ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ 260 جو نان ٹربو ہے، وہ جو ٹربو ہے اس کو دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر دیکھیں نا، حیرت کی بات ہے کہ یہ 240 والا انجن ہے اور ٹربو لگا کے کہانوں نے پہنچا دیا، 375 کے برابر پہنچا دیا اس کو۔ یہ بالکل سامنے ہے، یہ جو موازنہ ہے 260 ٹربو کا بالکل آپ کے سامنے ہے اور ویری کلیئر ہے۔ اسی طریقے سے اگر 375 کا ٹربو لگے گا تو وہ 385 سے آگے نکل جائے گا، اور اگر 385 کا ٹربو لگے گا تو وہ ایک 100 ہارس پاور گاڑی کے متھے لگے گا، وہ وہاں ٹکر لگا دے گا، چاہے کہ اس کا انجن بلاک بھی چھوٹا ہی ہے جو بھی ہے، لیکن وہ ایک 100 ہارس پاور گاڑی کو وقت ڈال دے گا بڑے آرام سے، ٹربو کی وجہ سے۔ تو ٹربو سے بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ ایک تو جو پولوشن کا مسئلہ ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو اتنی زیادہ پولوشن ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے جتنا ڈیزل جلے گا اتنی زیادہ پولوشن ہوگی، اور ڈیزل ایک ہیوی فیول ہے جس کے جلنے کی وجہ سے پولوشن ویسے ہی بہت بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ 240 تو بالکل انہوں نے ختم ہی کر دیا کہ ڈیزل انجن ختم ہو جائے گا، بالکل ہی ختم ہو جائے گا کہ 2040 تک بالکل ڈیزل انجن زیرو کنٹری سے ختم کر دیں گے، یو کے سے۔ ہم تو کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں 240 میں بھی ٹربو ملے، 350 میں بھی ملے، 375 میں بھی ملے، اور 385 میں بھی کمپنی ٹربو لگا کے دے، کیونکہ جب کمپنی کو چیز فٹ کر کے دیتی ہے تو اس کی جو ہے وہ افادیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب بندہ خود جگاڑ کرتا ہے تو اس کے پھر تھوڑے نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن جگاڑ کرنے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، بالکل دماغ کو بند کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جی چوہے صاحب، یہ میں نے پوچھا تھا، یہاں سوال پوچھا تھا جو لوگ گاڑیاں ماڈیفائڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ گاڑی اگر ڈیزل ہو تو اس کو ٹربو لگانا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ڈیزل گاڑی جو ہے نا اس کو ٹربو ڈیزل بنانا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور وہ ٹربو ڈیزل بن جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا 95-94 میں، تو پھر بعد میں کمپنی نے جب دیکھا کہ لوگ جگاڑ کر رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹربو ہونا چاہیے، تو پھر انہوں نے ڈیزل کے اوپر ٹربو لگانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات ہے نا کہ ٹربو کے نقصانات، ہم نے کہا نا نقصانات ہے نا جی، کہ ایک گاڑی نے اگر 1 ملین مائل چلنا ہے تو وہ 1/4 ملین چلے گی، مطلب ہے کہ صرف 300 لاکھ چلے گی، تو پھر نہ، تو پھر فائدہ نقصان تو ہے نا، اس طریقے سے نقصان تو ہے، لیکن ہماری گاڑیاں ویسے ہی ماشاءاللہ سال نہیں نکالتی، اس کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہمارے ہاں لوڈنگ کا بھی تو کوئی کنسیپٹ ہونا چاہیے نا، اگر ہمارے ہاں لوڈنگ کا کوئی کنسیپٹ ہو کہ 240 بس اس سے زیادہ وزن نہیں اٹھائے گا،
और इतना वज़न ना ही ये खेतों में उठाएगा और ना ही मतलब है कच्ची रोड या पक्की रोड के ऊपर लेके आएगा, कि ये गाड़ी बस 4 टन या 5 टन से ऊपर वज़न बिल्कुल नहीं उठाएगी और ना ही लेके रोड के ऊपर आएगी। तो फिर आप देखें कि उससे फिर अगर उसको टर्बो भी लगा हो, इतनी कंफर्टेबल राइड हो जाए कि जैसे आप अपने मतलब है कि लैंड क्रूज़र में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जो 260 है उसका भी हिसाब भी यही है। तो अगर इन गाड़ियों के ऊपर जो लोडिंग का जो कंसेप्ट है, अगर वो सही इनके ऊपर लगा दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो हर बंदा काम भी करे और साथ एंजॉय भी करे। अब तो ये होता है कि बंदे ट्राली लेके जाते हैं, लेकिन जान जोखिम पे करके लेके जाते हैं, और हर सेकंड ये खतरा होता है, ट्राली उलट जाएगी, गाड़ी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, हर साल कितने लोग बेचारे मर भी जाते हैं, कितने लोग इंजर हो जाते हैं, कितनी गाड़ियाँ टूट जाती हैं। उसकी वजह ये कि ओवरलोडिंग और खाम खाम की शो ऑफ। तो हमारे यहाँ जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है ये बड़ा ही खतरनाक है। अदरवाइज अगर इन गाड़ियों सब में टर्बो आ जाए तो इंतहाई कंफर्टेबल राइड हो, बड़ी मज़ेदार राइड हो। हाँ जी, और फिर गाड़ियों के इंजन भी इतना जल्दी ना ख़त्म हो। अब ये कौन किस तरीके से ये हमारी कौम को कोई पागल का बच्चा समझाए कि भाई ये गाड़ी जो है 10 टन के 12 टन के लिए बनी हुई है, आप इसके ऊपर 40 टन 50 टन 60 टन 70 टन डाल रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं जी कि इंजन ख़त्म हो गया, बंदे के बच्चे बनो हुए, खुदा खौफी करो, कोई कोई मुहज़्ज़ब माशरे की तरफ आओ, कोई किसी के सामने बात करने के काबिल हो जाओ। यही बात वहाँ से बंदा उठ के जब यहाँ आके करता है तो बंदा कहता है यार तेरा दिमाग ठीक है, लेकिन वहाँ वो बांगियाँ मार रहे होते हैं, पाकिस्तान में तो बाकी बांगियाँ मारते हैं। तो अब ये है कि अगर ओवरलोडिंग वाला एक कंसेप्ट इसको कोई कंट्रोल किया जाए, तो जैसे यहाँ हमारे बंदे हैं और बात का बेचारे बात कर रहे होते हैं, तो रोना भी आता है और हंसी भी आती है। रोना इसलिए आता है कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू है और 10 लाख दे के ये क्या लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनके बस में हो तो ये कहें जी मैं 10 लाख दूंगा और मुझे हेलीकॉप्टर आप दे दें। तो ये भी सोचने वाली बातें हैं कि आपने पे क्या किया है, और उस पे करने के ऊपर जो है फिर हम समझते हैं जी कि कंपनी वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो कंपनी आपके अब्बा जी की थोड़ी है, या मामा जी की थोड़ी है, या हमारे दादाजी की विरासत थोड़ी है। तो सोचने की बात है, हर बंदा काम करता है तो कुछ उसने भी आगे लोगों को पैसे देने होते हैं, उसको सारी चीज़ें मुफ्त तो नहीं मिल रही होती। तो अफसोस है कि हमारे लोग इस चीज़ के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन बस कमाना ही चाहते हैं। खर्च बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते हैं, कमाना 100% चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, और इस चक्कर में वो ओवरलोडिंग कर करके सत्यानाश कर देते हैं, अपनी सत्यानाश, गाड़ियों की सत्यानाश, रोडों की सत्यानाश। जी हाँ, बिल्कुल टॉर्क बढ़ जाएगा, और टर्बो का यही फ़ायदा है कि टॉर्क बढ़ जाएगा। लेकिन टॉर्क बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको ओवरलोड करना शुरू कर दें। टॉर्क बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जो काम मैं 13 साल से थोड़ा मुश्किल से करता था, अब बिल्कुल मैं आसानी से कर सकता हूँ, और मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं वेरी कंफर्टेबली बग़ैर शोर शराबे के, बग़ैर ज़ोर आज़माई के कर सकता हूँ। ये दूसरी जहत है जो हमारी कौम को किसी तरीके से हमने दिखानी है। ये किसी तरीके से अपने लोगों को दिखाना है कि कंफर्टेबल भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब मुसीबत ये है कि हमारा बंदा पता नहीं क्या समझता है कि मैं एक CD 70 ले लूँ, फिर उसके ऊपर मैं चिंची बना लूँ, फिर मैं उसके ऊपर 10 बंदे बैठा दूँ। एक सुजुकी ले लूँ, उसके ऊपर छत डाल के मैं 50 बंदे बैठा दूँ, तो फिर कहूँ यार ज़ोर नहीं लगाती। पता नहीं क्या कोई अज़ाब आया हुआ है इस कौम को। टर्बो कोई कोई कहते हैं इंग्लिश में हार्मफुल टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई नुकसान देने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बात खूब समझ लें कि टर्बो बिल्कुल नुकसान देने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी बड़ी फ़ायदे वाली टेक्नोलॉजी है। और जब पब्लिक इस तरफ पब्लिक का रुझान बनेगा, तो जो कंपनी वाले हैं वो आपको टर्बो देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी है ना कि टर्बो से आपकी कंफर्ट बढ़ जाएगी। आपकी जो पहले ज़रूरत आप थोड़ा औखा होके और मुश्किल से पूरी करते थे,
अब आसानी से के साथ पूरी कर लेंगे और कम फ्यूल में पूरी कर लेंगे, ये टर्बो के फ़ायदे हैं। अब किसी ने नहीं कहा कि मतलब है कि फिर वो बाकी सारे रूल रेगुलेशन वहाँ ही होते हैं। ओवरलोडिंग वाले ये वो सारा कुछ वहीं होता है। गाड़ी का हजम देखना होता है, गाड़ी की पावर देखनी होती है, गाड़ी का अपना वेट देखना होता है। ये सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है ना। ये किसने कहा कि टर्बो लगा दो और पीछे पूरा पाकिस्तान बांध के खींचना शुरू कर दो। ये भी तो है ना, आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे समझ आ रही है कि आप किस जहन से बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ मुझे समझ आ रही है कि टर्बो के क्या फ़ायदे हैं और टर्बो के क्या मज़े हैं। तो बेशक टर्बो बड़ी मज़ेदार चीज़ है।